بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پرائم ٹائم میں آج تاریخ ہے 15 جون 2023۔ شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کا۔ سب سے پہلے خبر دے دوں آپ کو میں کہ اوبر جو ہے وہ بہت بڑی کمپنی ہے، آپ جانتے ہیں اس کے مختلف آپریشنز ہوتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، پاکستان کے اندر بھی ہے، دنیا بھر میں کام کرتی ہے اوبر۔ یہاں اس نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اٹلی میں وہ جو اپنی کھانے کی ترسیل کرتا تھا، وہ اٹلی میں اس نے اپنی کھانے کی سپلائی بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی اس نے کہا ہے کہ میں اپنا کاروبار اسرائیل سے مکمل طور پر بند کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اوبر جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنے جا رہی ہے اسرائیل سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اسرائیل سے کوئی مذہبی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اوبر نے کہا ہے کہ مجھے اسرائیل میں نقصان ہو رہا ہے اور میں وہیں پر انویسٹمنٹ کروں گا جہاں مجھے فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر اسرائیل کے اندر ان کو فائدہ نہیں ہے، that's why they are leaving اسرائیل۔ اگلی اب سے بات کر لوں، وہ بھارت سے ہے، اور بھارت سے دو تین خبریں لے لیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت لمبے عرصے سے، تقریباً 6 مہینے سے 4 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو بھارتی وومن ریسلنگ کے جو خواتین تھیں، جو پہلوان لڑکیاں تھیں، ریسلرز تھیں، انہوں نے مسلسل ایک بات کی کمپلین کی۔ وہ آتی تھی، پریس کانفرنس کرتی تھی، روتی تھی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیکسول ہراسمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ الزام وہ لگاتے تھے ریسلنگ چیف کے اوپر، اپنے چیف کے اوپر۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ اس کا کوئی بھی سنوائی نہیں ہوتی تھی، الٹا جو فیمیل تھیں سپورٹس پر لڑکیاں، انہی کو مار پڑتی تھی، انہی کو ڈانٹ پڑتی تھی، اور انہی کے ساتھ جو ہے کوئی برا سلوک ہم نے دیکھا۔ انہوں نے اسٹرائکس کی، انہوں نے دھرنے دیے، انہوں نے ہر چیز کی، وہ ان کو تنگ کیا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا، ان کی فیملیز کو تھریٹ کیا گیا، ہر طریقے سے انہیں پریشر دینے کی کوشش کی کہ آپ اپنا بیان واپس لیں اور واپسی سے اپنے جو آپ کے فیڈریشن ہے اس کو جوائن کریں پراپرلی۔ لیکن ایک لڑکی اگر ہوتی تو شاید اس کو کوئی غائب کر دیتے، مگر پوری کی پوری فیڈریشن کی ہر لڑکی ایک ہی بات کر رہی تھی، تو جو نہیں بول پا رہی تھی وہ بھی بول پڑی کہ جی ہمارے ساتھ یہ جو چیف صاحب ہیں یہ ان کی ہراسمنٹ چلتی ہے۔ تو اب مجبوراً، اس میں حکومت کی مرضی نہیں تھی، مگر بہت ہی مجبور ہو کر جو ہے پولیس نے چارج کیا ہے انڈین ریسلنگ چیف کو ود سیکسول ہراسمنٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فائل ہو گئی ہے FIR، اور یہ کہتے ہیں ویکس لانگ پروٹیسٹ بائی دا اسپورٹس ٹاپ فگرز ڈیمانڈنگ برج بھوشان شرن سنگھ اریسٹ۔ آخری میں ان کو اریسٹ کرنا پڑا۔ ظاہر بات ہے BJP کی مرضی نہیں ہوگی، حکومت کی مرضی نہیں ہوگی کہ وہ یہ اس قسم کے یہ جو لوگ ہوتے ہیں بڑے بیک اپ والے ہوتے ہیں، یہ کہ پوری فیڈریشن اڑ جائے، تمام کے تمام ٹاپ جو ان کی سسٹم ہے فگرز وہ اڑ جائیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر انہیں کرنا پڑا کیونکہ بدنامی کی بھی آخری حد پار کر گیا تھا بھارت اس معاملے میں، اس لیے انہیں مجبوراً ایکشن لینا پڑا۔ تو بچائیں گے اس کو، ابھی آگے بھی بچائیں گے اس کو۔ لیکن یہاں پر آپ کو میں انفارم کر دوں کہ ایک ریاست ہے منی پور، جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک ٹھیک ٹھاک سول وار جو ہے وہ بھارت زمین پر جاری ہے، اور بھارتی ریاست منی پور میں BJP کے خاتون وزیر کا گھر بھی اب نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر رپورٹ تو کہہ رہی ہے کہ 100 افراد مر گئے ہیں، لیکن خود وہ کہہ رہے ہیں کہ تعداد اس سے کئی زیادہ ہے، خود کہہ رہے ہیں وہ۔ یہاں پر 50,000 لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر چکے ہیں، 50,000 لوگ، مطلب یو کین امیجن دا نمبر، 50,000 لوگ۔ اور یہاں پر جو صورتحال باقی ہے وہ کہتے ہیں کہ قانون نام کی چیز نہیں ہے، پولیس نام کی چیز نہیں ہے، فوج نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ کچھ ہے تو صرف یہ کہ پیپل ٹو پیپل آپس میں سول وار چل رہی ہے، اور جس کے جو مرضی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ یہاں پر تباہی اور بربادی کے مناظر جو ہیں آپ منی پور میں دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کیا ہے اس کے لیے بھارت نے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، آگے دیکھتے ہیں۔ اوکے، یہاں پر رپورٹ آ رہی ہے، امریکہ نے بھی رپورٹ دی کہ بھارت کا نیا مذہب جو ہے ہندتوا، یہ اب بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مذہب کو ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ 50 کروڑ کراس کر گئی ہے۔ اب ہوا کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندتوا کے کون ماننے والے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں، جاہل ہیں، اور ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہارا جو حق تلفی ہو رہی ہے، تمہیں جو جاب نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، تم غریب ہو، تم یہ جو برے حالت کے اندر ہو، تو وہی نہیں کہتے تم پڑھے لکھے نہیں ہو یا ٹیکنیکل اسکل تمہیں نہیں آتی، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر تم مسلمانوں کو ختم کر دو گے، مار دو گے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دشمن سمجھتے ہیں مسلمانوں کو اپنا،
اور جو باقی وہاں پہ اقلیت ہے اور ان کو مارنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، اس لیے اگر ان کے علاقوں میں یا وہاں سے کوئی گزر رہا ہو ٹوپی پہن کے، کرتا شلوار پہن کر کے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا دشمن جا رہا ہے تو اس پر حملے کرتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ ہندوتوا کے مذہب کو ماننے والوں کو تلواروں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے دیکھیں گے، وہاں پر تلوار کا رکھنا عام بات ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی ہسٹری چھاپی ہے، ہسٹری پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، جس میں یہ کیسے پیدا ہوئے، کہاں سے آئے، افریقی ہندوستان کے باسی، ایرانیوں کی آمد، اس کے بعد کازک آن پہنچے، محددین اور بت پرست آ گئے، ذات پات کا نظام، برمن مت کے خلاف وغیرہ وغیرہ، بہت لمبی کی کہانی بتائی گئی کہ کس طرح یہ کریٹ ہوئے۔ تو اس کے بعد یعنی کہ جو ہندوؤں کی جو وہ ہے سٹارٹ، وہ دکھایا گیا ہے، بہت لمبی رپورٹ ہے، میں آپ کو یہاں پر نہیں سنا سکتا۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو میں نے انفارم کر دیا تھا کہ جو چائنا ہے اس نے انیشیٹ کیا تھا کہ جو محمود عباس ہے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور اصل حل کی طرف جائیں گے، اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے۔ تو یہاں پر جو لاسٹ ورڈ دے دیے ہیں شی جی پنگ نے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ چین نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو مسئلہ فلسطین کا واحد حل دیر از نو سیکنڈ آپشن ایٹ آل، واحد حل قرار دیا ہے کہ آپ کو اس کو الگ کرنا ہی پڑے گا اور آزاد کرنا ہی پڑے گا، جس کے مطابق شی جی پنگ کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا بنیادی حل 1967 کی سرحدوں پر مبنی ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم بیت المقدس ہو۔ بہت ہی پیاری بات ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، جو الفاظ شی جی پنگ نے بھی کہے ہیں ایگزیکٹلی یہی الفاظ پاکستان نے کہے ہیں، یہی الفاظ سعودی عرب نے کہے ہیں۔ جو جتنے ممالک رہ گئے ہیں وہ تمام یہی کر رہے ہیں 1967 کی سرحدیں بحال کر دیجئے، ان کی آزاد ریاست قبول کر لیجئے اور جو مشرقی بیت المقدس ہے اس کو آپ مان لیں ایک دارالحکومت، تو ہم آپ کو یعنی کہ اسرائیل کو ہم قبول کر لیں گے، ایسا ماننا تھا پاکستان کا، ایسا ماننا ہے سعودی عربیہ کا، اور یہی حل نکل آیا شی جی پنگ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شی جی پنگ جو ہے وہ کس طریقے سے اس بات کو انیشیٹ کریں گے، کیا وہ قائل کریں گے اسرائیل کو یا وہ زبردستی کریں گے؟ تو جو بھی کریں گے میں آپ کے سامنے وہ رپورٹ انشاءاللہ رکھ دوں گا۔ چائنا کے حوالے سے ایک خبر اور لے لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں اور چین میں مکمل طور پر جو ہے حالات خراب ہیں، یہ بات آپ کے دماغوں میں ہے۔ اب اس حالات خرابی کو دماغ میں رکھتے ہوئے خبر لے لیجئے کہ امریکی وزیر خارجہ رواں ہفتے چین کا دورہ کریں گے۔ یہ بات کنفرم ہے کہ اینتھنی بلنکن جو ہیں وہ چین کا دورہ کریں گے، اور اینتھنی بلنکن پہلے بھی ملاقات کر چکے ہیں امریکہ کے اندر اپنے ہم اثر سے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ انہوں نے کی تھی تو اپنی تقریر شروع کر دی تھی اور ان کو چائنیز وفد کی طرف سے ڈانٹ پڑی تھی کہ آپ کو تمیز نہیں ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو پہلے وہ بات کرتا ہے۔ اینتھنی بلنکن نے تمیز کو بالائے طاق رکھ کے خود شروع ہو گئے تھے، جس پر ان کو ڈانٹ پڑی تھی۔ اینتھنی بلنکن نے چینی جاسوس طیارے کے تنازع کے بعد فروری میں بیجنگ کا دورہ منسوخ کر دیا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسئلہ اب ہو چکا ہے، اور یہ اللہ کرے، ہماری دعا تو یہی ہے امن کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس تناظر میں بات کروں تو ہم چاہیں گے کہ اللہ کرے کہ چین میں اور امریکہ میں جو ہے جو بھی تنازعات ہیں وہ بات چیت سے حل ہو جائیں۔ ان کی لڑائی تو ہم بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہیں گے، اور اللہ کرے کہ ان کے درمیان کوئی ایسی بات بھی ہو جائے کہ جہاں رشیا اور یوکرین کا معاملہ بھی نکل آئے، فلسطین کا معاملہ ڈسکس ہو ہی رہا ہے، تو ہم تو امن کو ہی ویٹ کر رہے ہیں، امن کی باتیں سننا چاہتے ہیں اور آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ دعا کیجئے گا کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ایک ایسی فضا آئے کہ جہاں پر امن کی آواز آئے، آپ لوگ بھی سنیں، میں آپ کو سناؤں۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔